زدکیہ یا صدقیہ یوسیہ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، چونکہ یہویاکین تخت داؤدی کا جائز وارث تھا، مگر اس نے صرف 3 ماہ حکمرانی کی، اور جب یروشلم کو بابل کی فوجوں نے گھیر لیا تو اس نے نیبوکدنضر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ بخت نصر یا نیبوکدنضر نے اس مرتبہ صرف کچھ امیروں کو ساتھ لے جانے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ہیکل کے خزانوں کو لوٹ کر یہویاکین اور اس کی مادر ملکہ کو بھی قید کر لیا۔ یہودا کے بہت سے اعلیٰ افسروں، کاریگروں اور دستکاروں کو اسیر بنا لیا گیا اور بابل لے جایا گیا۔ ان اسیروں میں حزقییل نبی بھی شامل تھے۔ جاتے ہوئے نیبوکدنضر نے متنیاہ کا نام صدقیہ رکھا اور اسے یہودا کا کٹھ پتلی حکمران بنا دیا، جو مکمل طور پر بابل کے شہنشاہ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس نے 10 سال حکومت کی۔ یہ 10 سال کمزور حکومت کی متزلزل پالیسیوں کے تھے۔ یہودا کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بابل جلد ان کے اسیروں کو رہا کر دے گا۔ حیا نامی ایک شخص نے یرمیاہ نبی کے کندھے سے جوا اتار کر توڑ دیا اور کہنے لگا کہ 2 سال کے اندر اندر اسی طرح بابل کی سیادت کا جوا بھی ٹوٹ جائے گا۔ یرمیاہ نبی اس طرز عمل پر ہکا بکا رہ گئے، مگر پھر اپنی راہ پر چل دیے۔ راستے میں ان پر وحی نازل ہوئی کہ جس میں خدا نے فرمایا، اب لکڑی کا جوا نہیں بلکہ لوہے کا جوا بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا جائے گا اور اس سے کوئی نہ بچ سکے گا۔ جہاں تک حیا کا تعلق ہے، وہ 1 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ ان کی یہ پیشین گوئی جلد پوری ہوئی۔ صدقیہ پہلے بحران سے تو بچ نکلا، لیکن 588 قبل مسیح میں بابل کے جارحانہ عزائم کے آگے جھک گیا۔ اس وقت کے فرعون مصر نے ایشیا کے خلاف ایک زبردست مہم منظم کی، جس کی وجہ سے امون اور یہودا نے بابل کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس وقت نیبوکدنضر مملکت آرام میں مصروف تھا۔ اس نے بہت جلد یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ یرمیاہ نبی نے ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیا، مگر صدقیہ آمادہ نہ ہوا۔ وہ کسی اور قابل قبول حل کی تلاش میں تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ قحط کے دن تھے۔ غلاموں کے مالکوں کے لیے یہ اعلان قابل قبول تھا، کیونکہ اس طرح انہیں غلاموں کو خوراک مہیا نہیں کرنی پڑتی تھی۔ مگر جب نیبوکدنضر محاصرہ اٹھا کر فرعون مصر کی طرف متوجہ ہوا تو غلاموں کے مالکوں نے غلاموں پر دوبارہ ملکیت جما لی۔ اس پر یرمیاہ نے خبردار کیا کہ بابل بہت جلد دوبارہ محاصرہ کر لے گا۔ ایک دن یرمیاہ نبی کہیں جا رہے تھے کہ سرکاری کارندوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور زد و کوب کر کے اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس پر بابل کے حامی ہونے کا الزام تھا۔ صدقیہ نے اس سے خفیہ ملاقات کی۔ یرمیاہ نے پھر ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کی بات ہرگز نہ مانو جو شاہ بابل سے لڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یرمیاہ کے کہنے پر انہیں قید خانے نہ بھیجا گیا، بلکہ محافظوں کے صحن میں ہی رکھا گیا۔ مگر محل کے عہدیداروں نے اس پر اعتراض کیا اور صدقیہ ان کے دباؤ میں آ کر یرمیاہ نبی کے قتل پر راضی ہو گیا۔ محل کے عہدیداروں نے یرمیاہ کو ایک کیچڑ بھرے حوض میں ڈال دیا۔ انہیں امید تھی کہ وہ کیچڑ میں دھنس کر ڈوب جائیں گے، مگر ایک حبشی خواجہ سرا نے انہیں بچا لیا۔ عبد الملک نامی اس نوکر نے جب یہ سنا تو وہ صدقیہ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اگر یرمیاہ کو گڑھے سے نہ بچایا گیا تو وہ مر جائے گا۔ صدقیہ نے عبد الملک کو حکم دیا کہ یرمیاہ کو حوض سے نکالنے کے لیے 30 آدمی ساتھ لے جائے۔ اس کے بعد یرمیاہ نے پھر صدقیہ کو دوبارہ خبردار کیا کہ اگر وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے اور بابل کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اسے بچا لیا جائے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یروشلم تباہ ہو جائے گا اور وہ نیبوکدنضر سے بچ نہیں پائے گا۔ لیکن وہ نہ مانا۔ اس کے بعد جلد ہی بابل کی فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ شہری بھی اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ صدقیہ نے یرمیاہ سے ایک اور خفیہ ملاقات کی۔ یرمیاہ نے بادشاہ سے اپیل کی کہ اب بھی نیبوکدنضر کی اطاعت سے بات بن سکتی ہے، دوسری صورت میں قوم کی قسمت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ مگر دیگر اسرائیلی رہنما اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ کچھ بھی ہو ہم آخر تک ڈٹے رہیں گے۔ ان کے خوف کی وجہ سے صدقیہ کچھ نہ کر سکا۔ پانچ سو 86 قبل مسیح میں بابل کی افواج فصیل میں کارخانہ ڈالتے ہوئے یروشلم میں داخل ہو گئی۔ صدقیہ نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر بریکو کے مقام پر گرفتار ہو گیا۔ اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا۔
پھر یہودا کے اس آخری بادشاہ کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر بابل پہنچا دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی جو 4 صدیوں سے بنی اسرائیل کا سرمایہ افتخار تھا، اب خاک اور راکھ کا ڈھیر بن گیا اور یروشلم کھنڈرات میں بدل دیا گیا۔ یروشلم کے زوال کے بعد یہودا کی سابقہ سلطنت 9 بابلی سلطنت میں ضم ہو گئی اور یہودا ایک بابلی صوبہ بن گیا۔ نبوکدنضر نے انتظامی مرکز کو یروشلم سے مزپا منتقل کر دیا اور ایک بابلی محافظ کی نگرانی میں گدالیہ بن احکم کو صوبے کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس خبر کو سن کر وہ تمام یہودی جو مواب، عمون، ادوم اور ایرام دمشق میں تھے یہودا واپس آ گئے۔ تاہم گدلیہ کے قتل کے بعد یہودا کی زیادہ تر آبادی کو حفاظت کے لیے مصر بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مصر میں وہ مگڈول، تہپانیس، نوف اور پاتھروس میں آباد ہوئے۔